امام بخاری اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کے درمیان کافی فاصلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 180 میں سن 80 ہجری میں ہوئی، سن 80 ہجری میں۔ اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تابعی ہیں، صحابہ کو بھی دیکھا ہے، لیکن صحیح نہیں ہے، کسی صحابی کو دیکھا نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ثابت کر رہا ہے تو ہم اس پر اصرار نہیں کرتے، ہمیں امام سے محبت ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت ہی مبارک شخصیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں پر ان کے ہمسروں اور ہم عصروں نے ان پر اٹیک کیا، وہ بھی صحیح ہیں کچھ۔ لیکن یہ ہے کہ جو لوگ امام ابو حنیفہ، جیسے گزشتہ کسی مجلس میں کسی نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ سے مجھے نفرت یا مجھے ایسا ہو رہا ہے کہ میں ان کو پسند نہیں کر رہا ہوں، یہ چیز غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کے خلاف میرے دل میں کینہ نہ رکھیے۔ ہمارے اوپر ضروری ہے امام ابو حنیفہ سے محبت کریں، ان سب کے لیے دعا کریں۔ امام بخاری، امام شافعی، امام مالک، سب نے اپنی اپنی کوششیں اس دین کی حفاظت کے لیے کی، لیکن سب نے جب یہ کہہ دیا کہ ہماری بات کو حدیث رسول سے ٹکرائے یا صحیح مسئلے سے ٹکرائے تو میری بات کو دیوار میں مار دو، سب نے یہ بات کہی اسی معنی میں۔ تو ان کی ولادت سن 80 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی 100 ہجری سے پہلے ہی 20 سال باقی ہیں 100 ہجری میں، اور وفات ان کی ہوئی ہے 150 میں، 150 ہجری میں، 150 میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے 164 میں، اور پھر وفات ہوئی ہے، نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہے 200 بول رہا ہوں 164 میں، اور 256 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یعنی 150 اور 256، دیکھیں کتنا فرق ہو جاتا ہے، کہ کتنے سال کا فرق ہے، 200 سال کا تقریباً فرق ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اور امام شافعی کی امام بخاری کی وفات میں۔ لیکن آپ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا۔ یہ ائمہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں جو کچھ کوششیں ہو سکتی تھیں، قرآن اور حدیث کو اصل بنا کر کے احادیث رسول کو ڈھونڈ کر کے فتویٰ دیتے تھے، لیکن جب ان کو نہیں ملی احادیث تو ان کو خطرہ لگتا تھا، قرآن سے استنباط اپنا کر کے فتویٰ دیتے تھے، لیکن اس قرآن کے عموم سے عام لفظ سے استدلال کر کے دیا، حالانکہ اس کسی حدیث میں اس کو خاص کیا گیا کسی مسئلے کے ساتھ، تو جب وہ خاص حدیث مل جائے تو اس کو ہمارے عموم کے قول کو چھوڑ دو، گویا ان کے تمام کے قول کا ماحصل یہی ہے۔ تو ائمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اپنے وقت میں اور اپنی اپنی کوششیں کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اور اس زمانے میں ہم یہ بات کہتے ہوئے بات نہیں محسوس کرتے کہ امام ابو حنیفہ اس زمانے میں خاص طور پہ جب تک سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر کے احادیث نہ لیں تو ان کی احادیث کم رہیں گی، اور ظاہر بات ہے فقہ کی بنیاد قرآن اور حدیث پر ہے۔ جس کے پاس قرآن ہے لیکن احادیث آثار صحابہ وغیرہ کی کمی ہے، یقیناً اس کے فتوے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے۔ اس وجہ سے وہ ہمارے امام رحمۃ اللہ علیہ کہا گئے کہ اگر میری بات ٹکرائے صحابہ کے قول سے بھی تو صحابہ کے قول کو لے لو، میرا یہی اصول ہے۔ اور بیان کرتے ہوئے بھائی لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا اصول یہ ہے، کیسے لوگ ان کو برا کہتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، آپ ان کے ان اصول پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ یقیناً بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں امام صاحب کی طرف اپنی نسبت کر کے۔ تو یہی ہمیں ہمارا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے ائمہ سب امام ہیں، اور مفتی کو چاہیے، دیکھیے سعودیہ میں جو فتویٰ محکمہ ہے قضا کا، یقیناً اس میں کسی خاص مذہب کے ساتھ کا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ دلیل دیکھ کر کے۔ آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے یا اس سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، سن 92 میں شاید، شیعہ مفتی محمد ابراہیم کا۔ اس سے پہلے انہوں نے فتویٰ دیا ہے باقاعدہ، کسی قاضی نے پوچھا کہ بعض مذاہب میں ان کی دلیلیں قوی ہیں اور امام احمد بن حنبل کے مذہب میں وہ دلیل ضعیف ہے، تو کس کا فیصلہ دے؟ کہتے ہیں صحیح حدیث کے مطابق فیصلہ دو اور دلیل بھی لکھ دو۔ تو ان کے یہاں صرف حنبلی، بہت سے لوگ مشہور کرتے ہیں یہ لوگ حنبلی مقلد ہیں، خاص طور پر حنفی بھائی اپنے طرح ان کو مقلد ثابت کر رہے ہیں، یہ چیز پورے طور پر غلط ہے۔ تو
گویا ائمہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی غلطی نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ محبت رکھیں، لیکن ہمارا دین اور ایمان ہو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول چاروں ائمہ کے اندر انشاءاللہ محصور ہے۔ ان کے یہاں اگر غلطی ہوئی تو دوسرے کے یہاں دوسری دلیل اس کی واضح طور پر رہے گی۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے وہ کس مقصد سے ہے، جو بھی ہو، لیکن سب ہمارے امام ہیں، امام بخاری۔ تو جو لوگ جتنا ہی رحلات کرتے تھے، سفر کرتے تھے، امام بخاری کے زمانے میں رحلات وغیرہ کا جو دور آیا، ان کے پہلے ہی تو جا کر کے اللہ اکبر سرحدوں پر بھی ہمارے محدثین اپنی تلواریں لے کر کے جاتے ہیں، کتابیں بھی ساتھ ہیں، وہاں پڑھتے ہیں اور نسخ کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب منظر نظر آتا ہے ان کی محنت کا۔ تو ہے اس وجہ سے جنہوں نے زیادہ رحلات کیے، یمن بھی گئے، مصر بھی گئے، شام بھی گئے اور عراق بھی گئے، تو ان کے پاس زیادہ حدیث رہیں۔ یہ ہے ائمہ کتب ستہ کا خاصہ۔ بہرحال